نیکی کا انجام نیک ہوتا ہے اور برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ طے شدہ بات ہے، جو انسان نیک کام کرے گا اس کا انجام نیک ہوگا۔ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ دنیا کا قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جس طرح مادی قانون یہ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہر عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ نیک عمل کے اثرات نیک ہوتے ہیں اور برے عمل کے اثرات برے ہوتے ہیں، اور جو ہے برے کام کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون فطرت ہے۔ برائی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنا برائی کہلاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں اس کو گناہ اور معصیت کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کریں یا نبی علیہ السلام کی سنت مبارک کے خلاف کریں اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ترک معمور، یعنی جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دینا، جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا مگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، ان کاموں کو چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ فعل محظور۔ دوسرا ہوتا ہے فعل محظور، یعنی جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا اس کو کر لینا، تو نماز کو چھوڑ دینا بھی گناہ ہے، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا لینا بھی گناہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر ان گناہوں کو مزید دیکھا جائے تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے۔ علماء نے گناہوں کی تین تقسیم کی ہے، تین حصوں میں گناہوں کو تقسیم کی ہے۔ پہلا حصہ ذنوب شیطانی ہی، یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق شیطانیت کے ساتھ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے وہی ان يتشبه العبد بالشیطان فی الحسد والبغی والکبر والشرک والغش والغل والخزاع والمکر۔ گناہوں کے کچھ کام ہم حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، حسد شیطان نے کیا۔ کچھ تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، تکبر شیطان نے کیا۔ کچھ عجب کی وجہ سے کرتے ہیں، عجب شیطان نے کیا۔ دھوکے بازی کے کام کرتے ہیں، شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس کا کام ہی انسانوں کو دھوکہ دینا ہے۔ کچھ گناہ مکر کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ مکر بھی شیطان کا کام ہے۔ تو وہ گناہ جو اس طرح کے ہوں ان کو ذنوب شیطانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ شیطان کے کاموں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ دوسرے ایسا ذنوب سبعی کہلاتے ہیں، جیسے درندے ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو بغیر کسی جرم کے دوسرے جانور کو مار ڈالتے ہیں۔ ہرن نے شیر کا کیا قصور کیا ہوتا ہے، مگر شیر کے قریب آ جائے تو اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو درندگی کے مشابہ ہیں، جیسے ظلم کرنا، کسی کا دل دکھانا۔ انسان سب اوقات دوسرے کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے۔ اب عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہیں تو کہتی ہیں میں نے ایسی بات کی کہ چلتی رہ گئی وہ، تو وہ گناہ جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے ان کو ذنوب سبعی ہی کہتے ہیں، یعنی درندوں والے گناہ۔ ایک ہے ذنوب بہیمی، جانوروں والے گناہ۔ جانوروں کے بھی دو ہی کام ہوتے ہیں، کھانا اور اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ قضاء شہوت البطن والفرج، بطن اور پیٹ کی شہوت کو پورا کرنا، یہ جانوروں کا کام ہے۔ بیل کو دیکھ لیں اس کا کیا کام ہے، بکرے کو دیکھ لیں اس کا کیا کام ہے، باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کو دیکھ لیں، فقط کھانا اور اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ یہ تین طرح کے گناہ ہیں، شیطانی جن کا تعلق مکر کے ساتھ ہے، سبعی ہی جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے، بہیمی جن کا تعلق انسان کی شہوت کے ساتھ ہے۔ ان تینوں گناہوں کا آخری نقطہ بھی ایک ہے۔ ذنوب شیطانی ہی کا آخری نقطہ یہ ہے کہ انسان کسی کو اللہ کا شریک بنا لے، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ وہ ذنوب شیطانی کا آخری نقطہ شرک کہلاتا ہے۔ ذنوب سبعی ہی کا آخری درجہ یہ ہے کسی انسان کو قتل کر دیا جائے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذنوب بہیمی کا آخری نقطہ بدکاری کا ارتکاب کرنا، اس سے زیادہ کسی کا دل نہیں دکھایا جا سکتا کہ کسی کی ساتھ کسی کی عزت اور عصمت کو لوٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گناہوں کو ایک آیت میں جمع فرما دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. یہاں فرمایا لا يدعون مع الله الها آخر، سے مراد یہ جو شرک سے بچتے ہیں. لا يقتلون النفس، اور سے مراد ہے قتل نہیں کرتے، ولا يزنون، اور بدکاری نہیں کرتے.